تعاون کے لیے بہت ہی اچھے انداز میں وہ کیمپین چلا رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ دوست احباب سے تعاون کرا رہے ہیں. ان کے تعاون کی وجہ سے آج ماشاءاللہ ہماری مسجد کا کام یہاں تک پہنچ چکا ہے. یہ پچھلے سال جب ہم نے نماز عید الفطر ادا کی تھی تو اسی مسجد کے لیٹر کے اوپر جو ہے 27 رمضان المبارک کو ہم نے اس مسجد کا لینٹر ڈالا تھا اور نماز عید الفطر ہم نے اس کے لینٹر کے اوپر پڑھی تھی. لیکن آج اللہ کا فضل ہے, آپ دوست احباب کے تعاون سے, الحاج محمد اسد رضا مدنی صاحب کی کوششوں سے, ہمارے تمام مسجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ کی کاوشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس مسجد کے پکے جو ہے وہ پتھر والے فرش کے اوپر, پنکھوں کے نیچے, سیلنگ والی چھت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھ کر اس مسجد جامعہ مسجد انوار مدینہ میں نماز عید الفطر ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. تو آج میرے پیارے بھائی الحاج محمد اسد رضا مدنی صاحب آپ کو مسجد کے مزید کام کے بارے میں ترغیب دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حصہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو نماز عید ادا کرنے سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے قبول فرمائی کہ بولو خیر اور ذرا مسکرا کر بولے سبحان اللہ. آج خوشی کا دن ہے. آج کون سا دن ہے؟ اور مومن کو خوشی اپنے رب کے گھر میں بیٹھ کر ملتی ہے. بولے سبحان اللہ. میں صبح سوچ رہا تھا کہ میں لوگوں سے کیا بات کروں, تو میں صرف اسی بات کو بار بار سوچ رہا تھا کہ رب کریم کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اس پرفتن دور کے اندر یقین مانے مسجد یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آ کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ وہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ذہن میں اور کچھ نہیں ہوتا, بس یہ ہوتا ہے میں ہوں اور میرا پروردگار ہے. بولے سبحان اللہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ لوگ عید منانے آئے ہیں, نماز پڑھنے آئے ہیں, تو ایک تو آپ نے ذہن میں یہ بٹھا کے رکھنا ہے کہ ہم جتنی دیر مسجد میں بیٹھیں گے وہی ہماری زندگی ہے. وہی کیا ہے ہماری زندگی؟ کون سی ہے؟ جو ہماری مسجد کے اندر گزرے گی. اور وقت بھی ہو چکا ہے, آپ کو بٹھانا بھی ہے, ہمارا حق بھی بنتا ہے. اب ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, دوستی نہیں ہے, لیکن یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ سکون سے ہمیں سن لیتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ہم آپ کو جان لیں, کچھ آپ ہمیں جان لیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیں. ہر سال کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ نیت کر لیں کہ ہم اس محلے کے اندر جتنے لوگ ہیں, میری یہ خواہش ہے اس محلے کے اندر, اس مسجد کے پڑوس میں, اس مسجد کے ارد گرد جتنی دکاندار والے ہیں, جتنے پڑوسی ہیں, کم از کم ان سے تو ہماری دوستی ہو جائے. آپ چاہتے ہیں؟ کون چاہتا ہے؟ آج عید کا دن ہے یار, خوش ہو کے بولے نا سبحان اللہ, اور خوش ہو کے بولے کہ ہم مسجد والوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. کون کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کے گھروں کا بات کرے, اللہ آپ کی نسلوں کا بات کرے. یہ اتنا پیارا تعلق ہے, اگر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے, دوستی ہو جائے, تو ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا. ایسے ہی ورنہ آپ دیکھیں اب ہم عید پڑھ کے نکلیں گے, بس ایک بار ایک دوسرے سے گلے ملیں گے, ہاتھ ملائیں گے, عید مبارک, عید مبارک. اس کے بعد ہر بندہ اپنے گھر کے اندر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا, کوئی کہیں بیٹھ کر چغلیاں کر رہا ہوگا, کوئی دنیا کے کاموں میں لگا ہوگا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں اور آپ مسجد کے باہر جا کر اللہ کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا میں بزی ہو جائیں گے، بچوں میں عیدی تقسیم کریں گے، کھانا کھائیں گے، رشتہ داروں سے ملیں گے. اللہ کرے ہمیں نماز ظہر مسجد میں پڑھنا نصیب ہو جائے، ورنہ کئی ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جو آج عید کے دن بھی مالک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ فرمایا آج کے دن تم مجھ سے جو مانگو گے میں وہ دوں گا. سبحان اللہ. یار اتنی بڑی آفر اگر ہمیں کوئی ایم پی اے کر دے، کوئی لیڈر کر دے، اج تسی میرے کو جو منگنا ہے مانگ لو، اسی کی کہاں گے آج یہ صاحب ساڑی پہلے سڑک بنا دو، ایسا گیس بنا دو. ہم فوراً اپنی بات کر لیں گے بھائی ہمارا یہ کام ہے، مصیبت ہے. اور اللہ فرما رہا ہے عید کے دن فرمایا میرے بندوں اس قدر خوشی کے ساتھ آؤ اور اس اطمینان کے ساتھ آؤ، اس یقین کے ساتھ آؤ کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اور اللہ اپنی بات میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ یا اللہ کی بات پر کسی کو شک ہے؟ تو پھر بولے مالک تیرا شکر ہے آج تو نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. بولے شکر اللہ، اللہ تیرا شکر ہے. مجھے آواز آنی چاہیے، یہ بولیں گے، یہ بولنا بھی ہماری عبادت ہے. بولے اللہ تیرا شکر ہے، مسجد گونجنی چاہیے مولا تیرا شکر ہے. ورنہ مالک میرے جو کرتوت ہیں، مالک میرے جو گناہ ہیں، میں نے تیرے پیارے مہمان کا ادب نہیں کیا، میں نے ماہ رمضان کا ادب نہیں کیا. پروردگار اس ماہ مبارک میں بھی میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا. پر مالک تو کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، آج پھر مجھے عید کی خوشی عطا کر دی. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مالک تو کتنا کریم ہے کہ آج تو نے مجھے عید کی خوشی عطا کر دی. ورنہ میں تو وہ بد نصیب ہوں کہ اگر زمین پھٹ جائے اور میں دھنس جاؤں، مجھ پر عذاب نازل ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات نہیں ہے. میرے کرتوت اتنے کالے ہیں پر مالک تو کریم ہے، تو کریم ہے کہ تو نے میرے عیبوں کے باوجود آج مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی. سبحان اللہ. غور کریں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہوں گے، ایسے ہی ہے، دوستوں سے ناراض ہوں گے، اپنے گھر میں کسی کو بلائیں گے جس سے ناراضگی ہے؟ بلائیں گے؟ یہ نہیں بولنا نہیں بلائیں گے، بلائیں گے. ہم اچھے مسلمان بنیں گے. ہم کون سے بنیں گے؟ لیکن عموماً جس سے ناراضگی ہو جائے، جو تکلیف دے، اسے ہم گھر میں نہیں آنے دیتے. اور مالک تو کتنا کریم ہے، ہم نے تجھے پورے رمضان تکلیفیں دی، ہم نے مسلمانوں کو لوٹ کر تجھے تکلیف دی، ہم نے جھوٹ بول کر تجھے تکلیف دی، مولا ہم نے دھوکہ دے کر تجھے تکلیف دی، پر تو کریم ہے، ہمیں آج پھر عید کی خوشی عطا کر دی. سبحان اللہ. کتنا بڑا کر بولا اللہ تیرا شکر ہے. آج ہم صرف یہ جملہ بولتے رہے نا پورا دن، مالک تیرا شکر ہے. یاد کریں، بولے ہم عید منانے آئے ہیں، وقت پاس کرنے نہیں آئے، خوشی کا اظہار کرنے آئے ہیں. یہ محفل ختم ہوگی تو آپ سارے چلے جائیں گے، دن گزر جائے گا، تھوڑی سی دیر ہے. یہ ذرا کھل کر بولے مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ آج یہ پڑھتے ہیں مالک تیرا شکر ہے. اچھا دوسری بات میں یاد کر رہا تھا کہ آپ کے اس محلے کا نام کیا ہے؟ میں تو نیا ہوں، آپ کو پتا ہے کیا نام ہے محلے کا؟ عید کے دن ہے نا، عید کے دن ہم کچھ ایسی باتیں کریں کہ جو ہمارے پورے سال ہمیں یاد ہو. کیا نام ہے؟ داتا نگر. مسجد احمد نگر سے. ہمیں دو تین مزہ آتے ہیں. احمد داتا نگر والا کہڑا کہڑا ہے؟ احمد نگر. تسی کی بولے احمد نگر. چلو ہوں دیکھو عید کا دن ہے نا، اسی اپنے محلے کے نام رکھ لیں گے جڑے سارے متفق ہو جائیں. اسی کھلاڑی گتی ملے کی گل کر رہے ہیں جو مسجد کے ارد گرد ہے. اب میں کو وقت کم ہے نا، تو اس لیے ہم اپنے محلے کا جس میں ہماری مسجد گلزار مدینہ ہے اس کا نام انوار مدینہ ہے. ہم جس محلے کے اندر ہیں جس کا نام مسجد کا انوار مدینہ ہے، اس کا نام ہم رکھ لیں داتا نگر.
بولے یہ احمد نگر ہے اور مجھے تقسیم کاری کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. ایک کا متفق ہو جائے. مسجد اور داتا نگر کون سا ہے؟ کہاں پہ؟ اس طرف داتا نگر. یہ احمد نگر. میں چاہوں ہم سب ایک ہی میں آ جائیں. اس وقت ہم سارے احمد نگر میں. کہاں پر ہیں؟ کہاں پر ہیں؟ اللہ کریم ہم سب کو احمد نگر سے محبت عطا کرے. آمین آمین. اور محبت کیسے ہوگی؟ کہ جب ہم ایک دوسرے کو جان لیں گے, جب ایک دوسرے سے تعلق بڑھائیں گے تو محبت بڑھے گی. میرا یقین مانے دل کرتا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے امام صاحب کو چپ کروا کے نہ میں بیٹھ جاؤں, میں آپ لوگوں سے تھوڑی دوستی کر کے پھر آگے چلا جاؤں. جب دوستی ہماری ہو جائے گی نا تو آپ کو بھی مزہ آئے گا اور مجھے بھی مزہ آئے گا, امام صاحب کو بھی مزہ آئے گا. بس آپ یہ آج کے دن کی نیت کر لیں کہ ہم اپنی اس مسجد سے تعلق جوڑ لیں. نیت کریں نا. شرمانا نہیں, دوسری طرف چیک ہونا نا. انشاءاللہ ٹھیک ہے. احمد نگر میں بیٹھے ہیں, انوار مدینہ میں بیٹھے ہیں. اب ہر بار ایک ہی اعلان ہوتا ہے, ہوں ابھی جیوا خالی کرتے ہو تو کئی بندے سوچتے ہوں کہ یار یہ مولویوں نے چندہ کم پڑے ہے, کوئی بڑا ایونٹ آ جائے کھلو جاتے ہیں چندہ دے دو. یہ چندہ دینے میں بعض لوگ, سارے نہیں, بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہ کسی جگہ پر چندہ دے کر اپنی اس چندہ دینے والی جگہ کو تیار دیکھتے ہیں نا تو ان کو سکون ملتا ہے. ان کو کیا ملتا ہے؟ پہلے دن سے یاد کریں اور آج کا دن یاد کریں. جس نے اس مسجد میں چندہ دیا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولے الحمدللہ. کوئی بندہ خاموش نہیں ہونا چاہیے. بولے ہمیں یہاں مسجد کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اب جب یہ مسجد ہماری پوری تیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں سکون آ جائے گا. انشاءاللہ ہمیں سکون آ جائے گا. الحمدللہ ہم نے یہاں پر 5 منٹ کے اندر یہ 34 پنکھے آپ کی جیبوں سے نکالے. ایسے ہی آپ لوگوں نے پیسے دیے اور اگلے جمعے کو نکال کے 2 دن میں یہ پنکھے آ جائے گا. الحمدللہ. ہمیں مائک کا مسئلہ تھا تو اب دیکھیں کیسے اللہ والے ہوتے ہیں. ایک دوست کی مجھے کال آئی عرب امارات دبئی میں, کہتے ہیں سر بھائی الحمدللہ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور میں نیت کی تھی کہ جب بچے کی ولادت ہوگی تو میں کچھ صدقہ و خیرات کروں گا. آپ بتائیں آپ کی مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. میں نے کہا اللہ نبی قبول فرمائے. ہمیں مسجد میں اسپیکروں کی ضرورت ہے اور وہ 1 لاکھ کے نہیں ہے, تقریباً 2 لاکھ کے آئیں گے. اگر آپ نے دینے ہی ہے تو پورے 2 لاکھ دے دیں. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہمارے اسپیکر کی لگے ہوئے. ابھی آپ میری آواز سن رہے ہیں, امام صاحب کی آواز سن رہے ہیں. تو یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے. بس آپ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ میرا پیسہ وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ میرا کوئی پیسہ. بچوں کی جو حالت ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں, ہمارے خاندان والوں کی جو حالت ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں, ہماری دنیا کی جو حالت ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ بچے کھا کے بھول جائیں گے, یہ خاندان والے کھا کے بھول جائیں گے. مرنے کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا لے تو قسمت ہوگی ورنہ کوئی ایسا. لیکن رب فرماتا ہے کہ تم میرا دیے ہوئے مال میں سے جو میری بارگاہ میں دو گے مایوس نہیں لوٹاؤں گا. مایوس تم 1 دو گے میں 10 گنا دوں گا. سبحان اللہ. تم 1 دو گے میں. تو اب ہم نیت کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ کام رہ چکا ہے انشاءاللہ, مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ کھڑکیوں کی جو اور ہماری جو دروازے ہیں یہ انشاءاللہ 1-2 بندوں کو میں نے عرض کر دیا انشاءاللہ. اور امید ہے وہ ابھی یہ میرا لائیو بھی دیکھ رہے ہیں میرے پیج پر بھی, اور وہ مدینہ شریف میں نے ان کو نیت کروائی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو کھڑکیوں کا اور جو شیشوں کا کام رہا ہے انشاءاللہ یہ میں ہم اپنی طرف سے پیش کریں گے. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. ایسے بتا دیں پھر بولو سبحان اللہ. یہ مزہ ہے, اس کے اندر مزہ ہے. یہ خوش ہو کر بیٹھے گئے
سنتے تھے امام صاحب کی پریشانی میں بیان کر رہے ہیں, انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہوں میں لگتا ہے تو میری گلا سمجھ آ رہی ہے, بولو ذرا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا, ہماری مسجد میں اے سی بھی لگ جائے گا. سبحان اللہ. ہماری مسجد میں قالین بھی بچ جائے گا. ہماری مسجد میں رنگ روغن بھی ہو جائے گا. میں کروں گا, میں کروں گا. آپ بولے میں کروں گا, میں کروں گا. کون کرے گا؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کریں, میں بولوں میں کروں گا. اب میرے اندر جذبہ ہے, آپ کے اندر جذبہ ہے, الحمدللہ میں تو کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں اپنی جیب سے پیش کروں گا. بولے چلے آپ کی بولتے ہیں, آپ اپنی جیب سے پیش کر دینا. انشاءاللہ شرمائیں گے نا؟ یہ مومن کی مثال ہے. کہ مومن اللہ کی راہ میں کہتا ہے کہ بھائی تو نہیں, میں مسجد کی خدمت کروں گا. کون کرے گا؟ میں کروں گا. تو یہ ہم کریں گے مل جل کے انشاءاللہ. تو آپ نیت کیجئے, آج آپ کی جیب میں جو ہے, ٹھیک ہے, کوشش کیجئے جو آپ نے بچوں کے لیے بھی رکھی ہے. ہمارے جو ساتھی ہیں ان سے ہم نے نیت کی ہے کہ 1,000 روپے جو ہمارے قریبی ہیں, اور میں نے پچھلی دفعہ بھی جو نیت کروائی تھی سب سے, وہ میں نے ڈبل کروائی تھی نیت. ایسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آج بھی میں سب سے پہلے ابتدا اپنی طرف سے کروں گا, ٹھیک ہے, تاکہ جی اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ میں نے اپنی طرف سے 2,000 پیش کیا, ٹھیک ہے. عید کا دن ہے, اللہ کریم قبول فرمائیں. اس نیت سے دیے ہیں کہ آپ کا ذہن بنے, ٹھیک ہے. کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے. یہ پہلی جھولی ہماری یہ مسجد کی ہے, اور اس کے بعد جو جھولی لگی وہ بھی ہمارے امام صاحب کی لگے گی. آپ نے بچوں کو بھی عیدی دینی ہے. یہ کون سی نہیں, جگہ زیادہ نہیں, جگہ زیادہ نہیں, مجھے نہ دیں. یہ کون سا والا ہے؟ مسجد کے لیے. ماشاء اللہ کر سکتے ہیں. بیٹھ تو صحیح. ہمارے سلیم بھائی نے مسجد, سلیم کاکی بھائی نے مسجد کے لیے 20,000 روپے دیے ہیں. بولے یار جدے جیب خالی ہے نا, جدی جیب خالی ہے, شرمائے نہیں. تسی سانو سبحان اللہ دی سوغات دے سکتے ہو کہ نہیں؟ کتنے پیسے دیے؟ 20,000. بولیں 20,000. ہمارے بھائی نے 500 روپے مسجد کے لیے دیے. یہ مسجد کے لیے آپ کے پاس جھولی آ رہی ہے, اپنے میں ہی بیٹھے رہیں. اور بھائی صاحب چوری دلواؤ. بھائی صاحب چوری. میرا ایک دل پتہ کیا کرتا ہے, ایک دل میرا کرتا ہے, محمود بھائی نے ماشاءاللہ مسجد کے لیے 2,000 روپے دیے. یار تسی اج تے روزہ نہیں ہے, ایک جتنی دفعہ تسی سبحان اللہ بولو گے نا تے تواڈے مرن تو بعد تانوں پتہ لگے گا کہ قدر کی سی. سبحان اللہ بولو. آپ تب شرما رہے ہو جب ہم اپنی جیب بھر کے نکل رہے ہوں. الحمدللہ آپ لوگ یقین سے قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں, آپ بھی اور ہم بھی, کہ آپ نے جو پیسہ دیا وہ ضائع نہیں جائے, وہ ضائع نہیں جائے. کتنے عرصے سے مسجد بنی ہوئی تھی, ایسے ہی وہ بھی قبول تھی, لیکن اب تعداد زیادہ ہو گئی. اب ہم عالی شان مسجد بنا رہے ہیں. تو یہ جب تک مکمل نہیں ہو جاتی ہم اس کو بناتے ہی رہیں گے. بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حاجی ثناء اللہ بھائی نے یہ 1,000 روپے مسجد کے لیے پیش کیے. ایک نیت اور کروا دوں میں آپ کو. ہمارے حاجی صاحب اللہ ان کو برکت عطا فرمائیں, اور ہمارے دکاندار جتنے پڑوسی ہیں, کم از کم میں آپ لوگوں سے یہ شکوہ بھی ہے, اور اپنوں سے شکوہ ہوتا ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ لوگ ہماری مسجد کے مالی ہیں. کون ہیں؟ اگر مالی گھر میں نہ آئے اور گھر کو نہ دیکھے تو گھر کی پھر کون دیکھ بھال کرے گا؟ دیکھیے جو جتنے دکاندار ہیں قریب کے, جو پڑوس کے ہیں, آپ لوگ مالی ہیں. کم از کم آپ لوگ تو 5 وقت مسجد میں ہونے چاہیے. نیت کریں, ہوں گے
نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ آج عید کے دن نیت کرتے ہیں مالک انشاءاللہ کم از کم جو میں قریب ہوں میں مولا تیرے در کی بارگاہ کی حاضری نہیں چھوڑوں گا. مولا تو نے مجھے مسجد کے قریب دکان دی ہے, مولا تو نے مجھے مسجد کے قریب گھر دیا ہے, میں انشاءاللہ مسجد میں آتا رہوں گا. آپ کے قریب آ رہی ہے مسجد کی یہ جھولی, آپ اس میں اپنا حصہ ملاتے رہنا. ایک شعر سنا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہ دل نہیں کر رہا. کتنا پیارا ماحول ہے نا, بولے سبحان اللہ. کتنا مزہ آیا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ذکر نبی دا کرتے رہنا چنگا لگتا ہے. ذکر نبی اسلام آباد, پشاور اور ملتان تو لاہور تو کراچی لوگ بیٹھے ہوئے مل کر, لیکن اس کے لیے صرف ایک سیٹ کے لیے, اس کے لیے ایک سیٹ کے لیے وہ نہیں تھکتے, اور ہم اپنے رب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مزہ ان کو زیادہ آنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ آنا چاہیے. پھر بولے ذکر نبی کا کرتے رہنا, ذکر نبی کا کرتے رہنا چنگا لگتا ہے. ایسے بہانے رل مل پینا چنگا لگتا ہے. ایسے بہانے رل مل پینا. جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر چلے جائیں, اوپر جگہ ہے اور آپ کے سامنے مسجد کی جھولی آ رہی ہے تو آپ اپنا حصہ اس میں شامل کرتے رہیں. الحمدللہ آپ کے اس محلے میں سے کئی ہمارے ساتھی اس سال ماہ رمضان مدینے میں گزار کے آئے ہیں. سبحان اللہ. کتا جی کر رہے ہیں مدینے جاؤں گا. آج مانگنے کا دن ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا اگلے سال ہمیں اپنے مدینے میں اپنے محبوب کے مدینے میں بلا رہے. مسجد نبوی جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں امام صاحب ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اپنا حصہ اس میں شامل کریں. اللہ کریم ہمارے امام صاحب کو برکت عطا فرمائے. ابھی تک میں مسجد میں چونکہ میری اپنی مصروفیت بہت زیادہ ہے, میں وقت سے دے نہیں پا رہا. میں نے یہاں بیٹھ کر قاری صاحب کے ساتھ آپ کے بچوں کو پڑھانا ہے. سبحان اللہ. کسی کا دل ہے بچوں کو پڑھانے کا؟ انشاءاللہ بھائی صاحب. پڑھانا بھی کیسے ہے, آپ ایک طرح ہم سے دوستی تو کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کا مزہ کیا ہے. زندگی کا مزہ کیا. اللہ کریم ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے اور اپنا حصہ بھی شامل کرتے رہیں اور قاری صاحب کے ساتھ اپنا تعاون بھی کرتے رہیں.
اللہ کریم ہم سب کو مدینے پاک کی بات و مقبول حاضری عطا فرمائے. آگے کوئی فرما رہے کہ ہم اپنے قاری صاحب کے لیے صرف عید کے دن جھولی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم نہیں کرتے, پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو آپ کوشش کریں 5 روپے ہو جائیں, 10 روپے ہو جائیں, جتنے بھی آپ سے ہو سکیں. میں کم اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا یار 5 روپے تو میں نہیں دوں گا اپنے قاری صاحب کو, بھائی میرے قاری صاحب کس کے, الحمدللہ کس کے قاری صاحب, ہمارے نہیں بھائی. ہمارے کا جب معاملہ آ جاتا ہے, ہمارے کا معاملہ بتاؤں کیا ہوتا ہے. وہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی کنویں میں دودھ بھرنا ہے, ٹھیک ہے, ضرورت ہے. تو ہر بندے نے رات کو ہم کنواں کھود دیتے ہیں, تو ہر بندے نے کوشش کرنی ہے 1 پیالہ 2 پیالے مٹکا جتنا آپ کے پاس ہو سکے اپنے کنویں میں آ کے دودھ ڈالنا ہے ہمارے. اب لوگوں نے کہا اچھا اب اتنی بڑی بستی ہے, ایک بندہ سوچ رہا ہے یار میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا, پڑوسی دے دے گا, اس نے نہیں دیا. دوسرا بندہ وہ بھی سوچ رہا ہے یار بڑا دودھ ہے محلے کے اندر, لوگ دیتے رہیں گے, فلاں دے دے گا, اس نے بھی نہیں دیا. پوری رات گزر گئی, جب صبح کنواں دیکھا تو کنواں خالی. پتا چلا بھائی کیا مسئلہ تھا. جب سب کو اکٹھا کیا, پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں لے کر آئے, تو ہر بندہ کہنے لگا ہم تو بس یہی سوچ رہے تھے کہ وہ خدمت کر دے گا, وہ دودھ ڈال دے گا. تو ہم اتنے بڑے محلے میں جب ہم پر بات آتی ہے کہ ہم کریں گے تو پھر کام نہیں ہوتا. جب یہ بندہ بولے کہ نہیں میں کروں گا, کون مسجد میں کون آئے گا, امام سے تعلق کون بنائے گا, بچوں کو کون پڑھوائے گا, مسجد کی خدمت کون کرے گا, اچھا بندہ کون بنے گا, تو چنگا ہو جا, بس تو انسان کا پتر بن جا. اب میں جب بھی محلے میں سے گزرتا ہوں نا تو کان میں ایک ہی آواز آتی ہے یار محلے میں بڑے سست ہیں, روڈ نہیں بن رہی, روڈ کے سارے چودھری ہیں. تو میں بعض وقت ہنستا ہوں یہ محلے والے سارے ہی ساتھ ہیں, یہ سارے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ بندہ نکلے گا تو روڈ بنے گا. بھائی وہ نکلے گا روڈ نہیں بنے گا, میں نکلوں گا تو روڈ بنے گا. کیا ہوا بولو تو صحیح, ان کے تھوڑے کم نہیں کرتا دنیا نکل. تو روڈ کیسے بنے گا جب میں نکلوں گا. وہ چودھری صاحب, وہ فلاں صاحب, وہ چکڑ آ گیا, وہ پانی آ گیا, وہ نالا بند ہو گیا. یہ اس طریقے سے کام نہیں ہوتے. کام ہوتے ہیں کہ جب بندہ بولے کہ میں ہوں. اور رات کو ہم صفائی کروا رہے تھے, وہ حاجی صاحب ہمارے کیا نام ہے, پرویز بھائی, وہ چلے رو رہے تھے کہ یار وہ صفائی والے پیسے دیتے روکی ہوں گے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو سب مل کر آئیں. کیا کریں, سب مل کر آئیں. بھائی عمران خان جیسا بھی ہے, لیکن آج اس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھائی تم نکلو گے تو کام ہوگا. تو آج آپ نکلیں. عقیدے کی بات الگ ہے, صرف احساس دیا ہے کہ بھائی تم نکلو, میں نے بچانا ہے. کس نے بچانا ہے بولے, تو محلے کو اچھا کس نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. گلی کس نے بنانی ہے, میں نے بنانی. مسجد کس نے آباد کرنی ہے, میں نے کرنا. تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری لمحات میں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے, بلکہ ایک وظیفہ پڑھ لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. العظیم. ایک ہاتھ سے جوڑ کے معافی مانگنا, وقت کافی ہو گیا, ناراض نہیں ہونا, ٹھیک ہے, چونکہ تسی آئے ہو اور تسی سارے نال چلنا ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا جا ٹائم یہ دے دیں, اگر تسی سانو دے دے ہوئے تو انشاءاللہ پاک تہاڈی نسلاں دی خیر کرے گا انشاءاللہ. ہن تسی پڑھو تو جھوم کے پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آگے کوئی پریشان ہو گئی کہ
کوشش کرو کہ امام صاحب کی ترجیح کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ان کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ یہ وظیفہ میں نے آپ کو یاد کروایا ہے۔ آج کے دن جو شخص 300 مرتبہ، کتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے اور تمام مسلمانوں کو احسان ثواب کرے، تو جب وہ مرے گا اللہ کریم ان تمام مسلمانوں کے برابر اس کی قبر میں نور داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور جن کو احسان ثواب کرے گا اللہ کریم ان کی قبروں میں بھی نور داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یاد ہو گئے آپ کو؟ الحمدللہ۔ یہ دفعہ پڑھاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ سبحان و اللہ بحمدہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ نماز عید کا طریقہ بیان ہوگا، اور جب تک اوپر وہ جھولی سے مکمل کر لیں گے، توجہ کے ساتھ آپ نے نماز عید کا طریقہ سماعت کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کریں گے۔ اس میں 6 تکبیریں ساتھ کہی جائیں گی۔ یہ 6 تکبیریں واجب ہے کیا ہے؟ ہر بندے نے تکبیر امام کے ساتھ کہنی ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ کس طرح کہنی ہے؟ 2 رکعت نماز عید الفطر 7 رکعت 6 تکبیروں کے، وہ طرف قبلہ شریف کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیتے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیتے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب سورت فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہماری 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو اس میں مبتدی آپ نے خاموش رہنا ہے۔ امام صاحب سورت فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں پھر کہی جائیں گی، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیتے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیتے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیتے۔ چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھ بھی کانوں کو اٹھانے، بلکہ چوتھی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، رکوع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے، التحیات یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے، پھر اس کے بعد امام صاحب 2 خطبے پڑھیں گے، آپ یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے خطبہ سنیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی، پھر ہم سب سنت کے مطابق ایک دوسرے کو مصافحہ معانقہ کریں گے، گلے لگیں گے، ہاتھ ملائیں گے، عید مبارک دیں گے، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اپنے صفحے درست کر لیں، اور ساتھ آخری بار جو ہے وہ نیت کا طریقہ بھی سن لیں، اور ساتھ نماز کی نیت بھی کر لیں۔